حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں۔ بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے نیک ہوں، اور ان میں ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا کہ اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا؟ اگر ہمسائے اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو اچھے ہمسائے مل جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا مکان برائے فروخت، اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھ دی 2000 میرے مکان کی قیمت ہے، اور مزید لکھا کہ 2000 ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا بھی لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کر کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے اور فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اس سے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم تھا۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے، جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، لا تسبن احدا
فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا۔ فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ لعنت کر دی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعینا وصدیقینا کلا ورب الکعبہ، صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا۔ جابر کو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا سنائے صاحب کیسے ہیں؟ کہا جنت کا باغ ہے قبر، آسودہ ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل۔ کہا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ جابر کو حضور نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں ہم، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک بندہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، ایک پنڈی سے ہی چلا ہے، وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو۔ دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی، 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے، وظائف کی تو کمی نہیں۔ وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے، وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے۔ وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہے، لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خدام ہے، اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچ دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟
اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا، اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب عجیب تماشا تھا۔ ایک بچہ ہے، تن پہ جو پیرہن ہے وہ پھٹا ہوا ہے، آنکھیں نمناک ہیں۔ حضور گزرے کہ اس بچے کو دیکھا تو قدم رک گئے اور فرمایا بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ وہ حضور کو پہچان نہ سکا۔ عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ تو آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا؟ حضور عیدگاہ نہیں گئے، اس بیٹے کو لیا، گھر تشریف لے آئی، اس کو کھانا دیا، لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو وہی بچے جو عید کی خوشیوں میں مسرور تھے اور اس کے تن پر قیمتی لباس دیکھا اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کسی نے کہہ دیا بھائی جان ابھی تو رو رہے تھے۔ اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے۔ امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ ماں سے کہتا ہے ماں اگر رخصت دو تو چچا سے آپ کے لیے قمیض نہ لے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دے گا دھکے دے گا۔ بچپنے کی معصومیت تھی کہ محبت میں ماں سے الجھ بیٹھا۔ کہتا ہے ماں کیوں نہیں دے گا، میرے والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق بنتے ہیں۔ جب ضد بڑی تو ماں نے اجازت دے دی۔ یہ بچہ چچا کے دروازے میں آیا، دستک دی، چچا کے بیٹے باہر آئے اور یہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے چلتے ہیں، یا کوئی کل کا پروگرام بنانے گیا تھا؟ نہیں دوستو، وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کے تمہارے دروازے پر آیا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا بھی آ گیا۔ چچا نے بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آ گیا؟ نہیں۔ کیا آنکھیں نمناک ہوئی؟ نہیں۔ کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ نہیں دوستو۔ کیا شفقت کے لیے اس نے بازو پھیلائے؟ نہیں میرے بھائی۔ اس نے اپنے بچوں کو کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا۔ سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا؟ کسی نے دل دکھایا؟ کہا ہاں، مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا،
मैं यतीम हूं, धक्के खा के आया हूं। तो कहा बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा मेरे नबी मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, इस वक्त हरम में बैठे हैं, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये बच्चा घर आया, माँ ने कहा बेटे तुझे मना किया था। कहा माँ तूने सच कहा, लेकिन माँ अरब का माशरा अभी इतना भी बेरहम नहीं हुआ। सुना है माँ एक ऐसा है जो झिड़कता नहीं, एक ऐसा है जो झोली भरता है। माँ कहती बेटे वो कौन है? उसने कहा जमाना उसको मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। जब हुजूर का नाम सुना तो माँ चौंक सी जाती है। कहा बेटे नहीं जाने दोगे। कहा माँ क्यों नहीं जाने दोगी? तो वालिदा कहती सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा माँ मैंने कमीज लेनी है, दे देंगे ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। ये बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस पे कुछ तकाजे बनते थे, मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना। साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं और क्या कुछ नहीं हमें कहते, सेठ साहिब, शेख साहिब, मौलाना साहिब, कारोबार के लिए दुआएं, बच्चों को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। इस बच्चे पे तकाजा बनता था, पहले यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के रवैये बताता, फिर सरे राह मिलने वाले हुजूर के गुलाम की कहानी छेड़ता कि मैंने सुना है आपके बारे में, आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, मेहरबान हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो हक बनता था। लेकिन दोस्तों इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। इसने आके कहा जनाबे वाला मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया आजो बेटे मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। जाबिर बिन सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हुजूर ने मुझे एक और नसीहत इरशाद फरमाई। जाबिर बिन सुलैम किसी को शर्मिंदा ना करना, यह भी अखलाक से गिरी हुई बात है और हम कदम कदम पे करते हैं। देखे भाई इंसान की फितरत में भूल जाना है। कोई बंदा मरने से पहले आ जाए, हाथ जोड़ के कह दे कि या अल्लाह आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, ये उसका वादा है कि जो मेरी चौखट पे 2 आंसू ले आता है मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह